آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات ابھی سہیل صاحب نے بھی کہا کہ جب حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہی تھی، یہ ممکن ہے کہ جو کم انکم والے لوگ ہیں ان کو آپ کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں کہ ان کو پیٹرول یا ڈیزل جو ہے وہ کم قیمت میں ملے، کیونکہ حکومتیں بات کرتی رہی ہیں لیکن اس کا میکینزم کیا ہوگا، پریکٹیکلی کیسے پاسبل ہے؟ شہزاد دیٹس این ایکسلنٹ کوشچن. ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف نہیں میٹر کرتا، ملٹی لیٹرلز نہیں میٹر کرتے، میٹر یہ کرتا ہے کہ واٹ آر دا پالیسی پرسکرپشنز جو آپ ٹیبل پہ رکھتے ہیں. اگر میں اس کو ڈیزائن کر رہا ہوتا تو 2021 اکتوبر میں پاکستان نے ہاؤس ہولڈ کا ایک سروے کیا، ہر گھر جا کر 33 ملین ہاؤس ہولڈ کا ڈیٹا اکٹھا کیا، یعنی کہ 15 کروڑ لوگوں کا. وہ ڈیٹا NSER نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری بنی، 7 ارب روپے خرچ ہوئے. یہ 15-16 سے کام شروع ہوا تھا، ابھی کمپلیٹ ہوا. اس کو ٹرائنگولیٹ اگر آپ سیدھا نادرا کے ڈیٹے سے، اس کو ٹرائنگولیٹ آپ کرتے اسمارٹ کارڈ سے، اس کو ٹرائنگولیٹ کرتے آپ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں موٹر بائک سے، سو موٹر بائکس کو ڈائریکٹ سبسڈی چلی جاتی. آپ اس کو ٹرائنگولیٹ کرتے پبلک ٹرانسپورٹ سے تو پبلک ٹرانسپورٹ میں سبسڈی چلی جاتی. ایگریکلچر ٹیوب ویل کو ہینڈل کرنے کا ذرا سا فرق طریقہ ہے. اف یو گیو می اے منٹ تو میں وہ بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں. جب کسان اتحاد 2015 میں ہمارے پاس آیا اور ہم نے قیمت بڑھا رہے تھے تو اس کی قیمت 8 روپے 85 پیسے ہو رہی تھی فی یونٹ. ہم نے ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کی قیمت 5 روپے 35 پیسے رکھتے ہیں. سو ان کو ڈیزل سے ہٹا کے بجلی پہ رکھیں، بجلی فراوانی سے موجود ہے، اور وہ بھی ایک ڈائریکٹ سبسڈی جو ہے ٹیوب ویل کو آپ پاس کر سکتے ہیں. ٹیوب ویل کا ڈیٹا بھی موجود ہے، یہ سارا PICT جو وابڈا ہاؤس کے نیچے ڈیٹا بیس ہے. پاکستان ہیز دا بیسٹ ڈیٹا بیسز. ہم تعریف نہیں کرتے جو کام ہم کرتے ہیں، یہ سارا ہے، پر دا ہارڈ ورک نیڈس ٹو بی ڈن. صحیح. عابد سلیری صاحب، اب ایشو یہ ہے حکومت کے لیے کہ جو ایک پبلک آئے میں فوراً اگر آپ قیمت بڑھاتے ہیں تو عوام کو لگتا ہے کہ دیکھیں مہنگائی ہو گئی، اس سے اور چیزیں مہنگی ہوں گی. ان کو شاید یہ سمجھانا حکومت کے لیے مشکل ہے کہ اگر آپ یہ قیمتیں نہیں بڑھائیں گے اور سبسڈی دیتے رہیں گے تو اس کا لیٹر آن امپیکٹ جو ہمارے ماہرین بھی بات کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. شاید یہی پرابلم ہے، کنفیوژن جس وجہ سے حکومت فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے. دیکھیں شہزاد، اگر مجھے 1 منٹ دیجیے تو میں خاقان صاحب کے پوائنٹ کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. میکرو اکنامک ایڈوائزری کونسل جو تھی پچھلی حکومت کی، اس میں میں نے یہ بڑی تفصیل سے ٹارگیٹڈ سبسڈی کا فارمولا جو ہے وہ دیا تھا، اور سادہ الفاظ میں یہ تھا کہ آپ کا موٹر سائیکل کا، رکشے کا وہ جو ملکیت کا ڈیٹا ہے وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پہ ہے. NSER کی جو خاقان صاحب بات کر رہے تھے وہاں پہ آپ CNIC کو دیکھ لیں کہ CNIC کا اسکور کارڈ کیا بنتا ہے، اور جو لوگ مستحق ہیں ان کو کیش دے دیتے. سب کے لیے پٹرول کی قیمت ایک ہوگی. پٹرول کی قیمتیں آپ 2 نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ پٹرول پمپس پہ ورنہ مس مینجمنٹ شروع ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ آپ جو بھی تھریش ہولڈ رکھتے ہیں، 50,000 روپے ماہانہ، لاکھ روپے ماہانہ، 70,000 روپے ماہانہ، جو بھی ماہانہ آمدنی رکھتے ہیں وہ ڈیٹا موجود ہے. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور دوسرے ڈیٹا کو ملا کے ان کو ڈائریکٹ آپ مہینے کا 2,000-3,000 روپیہ دیتے جاتے ہیں کہ جی یہ جو آپ کو ایکسٹرا کاسٹ پڑ رہی ہے پٹرول کی، جیسے BISP اور یہ آپ کو جاتا جائے گا. تو یہ بڑا ایزی ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے. رہی بات آپ کی کہ یہ جو پولیٹیکل بیک لیش کی، بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو بھی اپوزیشن آتی ہے وہ اپوزیشن میں جو باتیں کر رہی ہوتی ہے جب وہ حکومت میں آتی ہے تو بالکل اس سے الٹ کرتی ہے، اور حکومت جب اپوزیشن میں جاتی ہے تو وہ وہی باتیں دہرانا شروع کر دیتی ہے. اب نیریٹو کیا تھا موجودہ حکومت کا جب یہ اپوزیشن میں تھی؟ مہنگائی مکاؤ مارچ. تو وہ جو مہنگائی مکاؤ مارچ ہے اب وہ گلے پڑ گیا ہے. اگر تو اس وقت وہ ایک ریئلسٹک بات کرتے اپوزیشن میں کہ جناب ہمیں پتہ ہے کہ معیشت جو ہے وہ اس طرح کے فیزز سے گزر رہی ہے اور ہم آئیں گے، ہم اس کو ریفارم کریں گے، لیکن چونکہ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ ہم مہنگائی ختم کر دیں گے تو وہ ختم اب کرنا جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن جو ہے جو کہ اس وقت آپ کے ڈالر کے ایکسچینج ریٹ کو اور آپ کے باقی تمام میکرو اکنامک فنڈامنٹلز کو افیکٹ کر رہا ہے. تو آپ کے خیال میں آج جو فیصلہ کیا وہ درست نہیں ہے؟ وہ بالکل درست نہیں ہے. اس کو آپ کو مڈل وے ہونا چاہیے کہ آپ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے لیں، اور ابھی میرا خیال ہے یہی ہوگا. 18 مئی سے جو مذاکرہ شروع ہو رہے ہیں وہاں پہ ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز پہ جانا پڑے گا. سب کے لیے قیمتیں جو ہیں وہ جو بھی گریجول بڑھائیں یا جس طرح بھی بڑھائیں وہ بڑھتی جائیں. اچھا، دوسرے سوال پر آنے سے پہلے سہیل صاحب ایک ڈیبیٹ یہ بھی اس وقت ہو رہی ہے. شوکت ترین صاحب نے آج بھی یہ کہا ہے، فارمر فائنانس منسٹر، کہ 466 بلین کی جو سبسڈی ہے وہ ہم فنڈ کر کے گئے تھے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم PSDP کٹ کرنا چاہ رہے تھے، احساس پروگرام سے نکالتے، پبلک سیکٹر کی جو کمپنیز ہے وہ ڈیویڈنڈ پے آؤٹ کرتی، تو اس سے ہم جو ہے 466 بلین روپیز کو فنڈ کر کے گئے تھے. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں وہ پیسہ ہے ہی نہیں، کوئی فنڈ نہیں کیا ہے. تو درست فگر کیا ہے؟ فنڈڈ سبسڈی تھی ہے یا انفنڈڈ سبسڈی ہے؟ لیکن جب پچھلی حکومت نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی فریز کرنے کی تو اس وقت 85-90 کے قریب تیل کی قیمت تھی ڈالر ٹرمز میں، اور کرنسی بھی ہماری 180 کے قریب تھی.
तो उस बेस पर तो शायद साल का या जो भी 266 था 4-5 महीने का लग रहा था अंदाजा सही, मगर अभी जो हालात हैं उसके हिसाब से तो ये 266 अगर आप रीवर्क करें तो वो काफी ज्यादा हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक वो फंडेड था नहीं फंडेड था, ये बड़ा सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है कि हम ये कम कर देते, हम इस पर टैक्स लगा देते। तो मेरे ख्याल में दो इश्यूज हैं। एक तो इशू ये है कि जिस वक्त पिछली हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों को कम किया था उस वक्त दुनिया भर की तेल की कीमत काफी कम थी, अब 110 हो गई है। उस वक्त करेंसी कुछ और थी, अभी कुछ और हो गई है। और जो तीसरा जो एंगल है कि हम कॉस्ट कम कर देते, ये अगेन एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि हम ये कम कर देते या हम वो टैक्स लगा देते। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट इस साल रिकॉर्ड होने जा रहा है। ना सिर्फ इस साल तकरीबन कोई 8-8.5% फिस्कल डेफिसिट है, पिछले 3-4 साल का आप देखें, पिछले पाकिस्तान के 75 साल हिस्ट्री में कोई 4 साल या 5 साल इतना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट हमने नहीं देखा, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि हुकूमत का डेट बढ़ रहा है और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो क्राउड आउट हो रही है। राइट।